الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام پاک سے دو مقام اور ذخیرہ احادیث میں سے دو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ موجودہ زمانہ جو ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا سیلاب ہوگا، یا فتنوں کا ظہور یوں ہوگا کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں یوں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور جس وقت فتنوں کا ظہور ہو اس وقت اہل علم علماء کے ذمے ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کریں اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے عقائد و نظریات کو بیان کریں تاکہ لوگوں کا عقیدہ بچ سکے، لوگوں کا نظریہ بچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، علماء الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ علماء کو دیکھتے ہوئے یہ طالب علم بھی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے 2 جمعے پہلے
بات کا آغاز کیا تھا عقیدے کے حوالے سے، انشاءاللہ آج اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ تو پتہ چلا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عقائد اور اعمال، لیکن ان دونوں کے اندر بنیاد عقائد ہیں، اعمال بنیاد نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی ایسا کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہوئے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے چاہیں گے تو اس بندے کو معاف فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن ایک بندہ ہو کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک نہ ہوا، اعمال چاہے جتنے بھی ہوں، اس بندے کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے جہاں اعمال پہ گفتگو ضروری ہے، وہیں پر عقائد پہ بھی گفتگو ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ اللہ ہمیں عقائد پہ بھی پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال پہ بھی پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں، فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں اور آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم کی، صراط مستقیم کہتے ہیں درمیانہ راستہ، سیدھا راستہ۔ اسی پہ بس نہیں، پھر اس سے آگے بڑھ کر ہم یوں کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہ دینا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا عذاب نازل ہوا، بلکہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا کرنا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ میرے بھائیو، اب دیکھنا یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا۔ اگر ہم قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب قرآن سے بڑی رہنما کتاب ہو کوئی نہیں سکتی، قرآن سے سچی کتاب ہو کوئی نہیں سکتی۔ اگر کسی کو قرآن پہ بھی یقین نہیں تو پھر اس کا اللہ حافظ قرآن کے مقابلے میں کائنات کی کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انعام یافتہ لوگ انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ نبیوں کا ہے، والصدیقین دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، والشہداء تیسرا درجہ شہداء کا ہے، والصالحین چوتھا درجہ صالحین کا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پہ علماء نے ایک علمی نکتہ لکھا ہے، اگر اس کو بیان کر دیا جائے تو بات سمجھنا اور آسان ہو جاتی ہے۔ فرمایا انعام یافتہ لوگ چار قسم کے ہیں، لیکن اصل میں یہ چار نہیں بلکہ دو ہیں۔ بلکہ کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ آپ کہیں گے دو کس طرح؟ فرمایا دیکھو، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین یہ ایک ہے، والشہداء والصالحین یہ دوسرے دو ہیں۔ کیا مطلب؟
نبی اصل ہوتا ہے، صدیق اس کی فرع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی علم اور عمل کا پیغام لے کر آتا ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے عمل کی بات آئی، عمل کرنے میں ایک شہداء ہیں، ایک صالحین ہیں۔ فرمایا شہداء اصل ہیں، صالحین ان کی فرع ہیں۔ کیوں؟ صالحین نے اپنے نفس کو مارا، صالحین نے اپنے جناب خواہشات کی قربانی دی ہے، اور جو شہید ہے اس نے خواہشات کی قربانی بھی دی ہے اور اپنی جان کی قربانی بھی دی ہے۔ اس لیے شہداء کا ذکر پہلے، صالحین کا ذکر بعد میں ہے۔ جیسے وہاں نبی اصل ہے، صدیق فرع ہے، یہاں شہید اصل ہے اور صالح اس کی فرع ہے۔ تو گویا چار قسم کے لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اچھا، اب ان چاروں کا ذکر کر کے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ تم ان چاروں کے نقش قدم پہ چلو، ان چاروں کی پیروی کرو، ان چاروں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! اگر ان چاروں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا ان چاروں کے نقش قدم پہ چلنا تمہارا کام ہے، اور جنت میں ان چاروں کا ساتھ عطا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب دیکھیے کتنی صاف صاف بات ہے۔ ہم نے اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ہمیں آگے سے جواب کیا ملا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ مفسر قرآن حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے بڑی پیاری بات نقل کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا سے مراد کیا ہے؟ اس سے عام لوگ، یعنی جو نبی بھی نہیں ہیں، جو صدیقین بھی نہیں ہیں، جو شہداء بھی نہیں ہیں، جو صالحین بھی نہیں ہیں، عام لوگ جو ہیں، عام مسلمان، ہمیں حکم کیا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ جڑ گئے، اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئی، ہمارے اندر کوئی گناہ ہوئے بھی، پھر بھی اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنی رحمت سے جنت میں ہمیں ان چاروں کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اب میرے بھائیو کتنی آسان سی بات ہے، بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! لیکن میں نے عرض کیا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہر زمانے میں فتنوں کا ظہور ہوتا رہا ہے، لیکن یہ قرب قیامت ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی ایک آدھ فتنہ ہوا کرتا تھا، آج کل تو فتنوں کی بھرمار ہے۔ آپ جس طرف بھی دیکھیں، آپ جہاں بھی جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی نیا رنگ، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر! اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں لوگ ناچ بھی رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں، کہتے ہمیں کچھ نہ کہو۔ کیوں بھائی تم یہ طریقہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ ہمیں تو چار لوگ ملے ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ میں نے کہا آج ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ یوں کر کے اشارہ کرتے ہیں، بندہ جیسے اسے کرنٹ پڑتا ہے، بجلی لگتی ہے، میں نے کہا تڑپتا تڑپتا وہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ غرض دین کے نام پہ آپ جہاں بھی جائیں، ہر بندے نے اپنا ہی کام شروع کیا ہوا ہے، اپنی ہی سوچ شروع کی ہوئی ہے۔ خیر میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، انعام یافتہ لوگ کتنے قسم کے ہیں؟ چار قسم کے ہیں، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ ہم نے ان چاروں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اصل میں نے سمجھانا ہے فتنہ کام کیسے کرتا ہے، فتنہ آغاز کیسے کرتا ہے، فتنہ حملہ آور کیسے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا،
ہمارے پاس کلمہ، میں اور آپ مسلمان ہیں، ہمارے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کلمے کا ثبوت ہے صحابہ۔ کون ہے؟ اچھا، اگر صحابہ ہی نہ رہیں، نعوذ باللہ، صحابہ ہی مشکوک ہو جائیں تو پھر کلمہ مشکوک ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا قرآن کریم ہم نے تو نہیں کہا، اللہ خود فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب۔ پہلے کلمے پہ دلیل سنیے گا میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، صحابہ کا تھوڑا پڑھا ہے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، کلمہ تم نے نبی کا پڑھا ہے لیکن یاد رکھنا پڑھا صحابہ والا ہے۔ پڑھا کون سا ہے؟ صحابہ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس زمانے کے اندر اگر علماء اب بھی یہ دیکھتے رہے فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا، تو یاد رکھیے گا امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ امت کا بیڑا کیا ہے؟ غرق ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری گھٹی میں شامل ہے فتنوں کا مقابلہ کرنا۔ کہو الحمدللہ۔ ہم گولی کی بات بھی نہیں کرتے، ہم گالی کی بات بھی نہیں کرتے، ہم دلائل کی دنیا میں الحمدللہ فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بالخصوص جو فتنے صحابہ اہل بیت پہ اٹھے ہم ان کو برداشت کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو برداشت، چونکہ ہماری بنیاد ہی وہ ہے، ہماری بنیاد ہی وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے مولوی صاحب آپ اپنا کام کرو، میں نے کہا تم اپنا کام کرو، ہمیں یہ آواز لگانے دو، انشاءاللہ کل تم دیکھنا جن کی نوکری ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ہاں سے ہمیں اعزاز کیا ملے گا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اصل ٹارگٹ نبوت ہے۔ اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اصل ٹارگٹ جناب شریعت ہے، اصل ٹارگٹ دین ہے۔ لیکن جب بنیاد ہی نہ رہے گی، جب بنیاد ہی کھوکھلی ہو جائے گی، میں نے کہا پھر نعوذ باللہ عمارت کو گرانا آسان ہو جائے گا۔ اور صحابہ بنیاد ہیں۔ میں نے کہا کلمہ، بات کلمے کی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ عقیدے کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے نا، وہ بندہ تو مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، یہ کلمہ تو نبی کا کلمہ ہے۔ اچھا، جو کلمہ نبی نے صحابہ کو دیا، اللہ اکبر، اور صحابہ نے ہم کو دیا، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ہے۔ میں نے کہا دیکھیے نا، بنیاد کون ہے؟ بنیاد حضرات صحابہ کرام ہے۔ اس سے آگے چلیے، میں نے کہا کلمے کے بعد پھر قرآن کریم جسے کتاب ہدایت کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہاں پہ علماء نے علمی نکتہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کس کو دیا؟ جبرائیل امین کو۔ جبرائیل امین نے قرآن دیا امام الانبیاء کو، امام الانبیاء نے قرآن حوالے کیا صحابہ کے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، دو طرح کے اشارے ہیں، ایک اشارہ ذالی کا، ایک اشارہ حاذا۔ حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، ذالی کا اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن کریم جبرائیل امین کو دیا، جبریل قریب تھا یا دور تھا؟ بولتے نہیں، دور تھا کہ قریب تھا؟ قریب تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ سے پہلے بھی کہا کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ صرف سن کے خود تیار نہ ہوں، آپ اتنے تیار ہو جائیں کہ اگر کوئی آپ سے بات کرے وہ آپ سے بھی بات نہ کر سکے۔ اس انداز میں آپ حضرات کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جبرائیل امین کیا ہیں؟ قریب ہیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب یعنی کتاب۔ اب دیکھیے، جبرائیل امین کو جب اللہ نے قرآن دیا اس وقت کتاب کی صورت میں نہیں تھا۔ جبرائیل امین
میرے محبوب پہ وحی لے کر آتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے ایسی آواز آتی، یا جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے ایسے آواز آتی، پھر میرے محبوب کی زبان سے نکلتا تو قرآن بن کے نکلتا۔ میرے بھائیو، قرآن ایسی جلال والی کتاب ہے، لیکن جب محبوب کی زبان سے نکلا ہے، محبوب نے صحابہ کو دیا ہے، اس وقت بھی کتاب کی صورت میں نہیں ہے، لیکن جب صحابہ نے امت کو دیا ہے اب قرآن کتاب کی صورت میں ہے، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس قرآن کی بات نہیں کر رہے جو اللہ نے جبرائیل امین کو دیا، جو جبریل نے لا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہاں جو حضور نے صحابہ کو دیا اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ جو قرآن صحابہ نے امت کو دیا۔ اللہ فرماتے ذالک الکتاب، ایک تو ذالک اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے، درمیان میں جبریل ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پھر صحابہ ہیں، اللہ نے اشارہ دور کا استعمال کیا، ذالک الکتاب، پھر کتاب کہا۔ جب اللہ نے جبریل کو دیا پھر بھی کتاب نہیں تھا، جبریل نے محمد مصطفیٰ کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی کتاب نہیں تھا، حضور نے صحابہ کو دیا پھر بھی کتاب نہیں تھا، صحابہ نے امت کو دیا تو قرآن کتاب تھا۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن میں کوئی شک نہیں جو صحابہ نے امت کو دیا ہے، جو صحابہ نے کس کو دیا ہے؟ امت کو دیا ہے۔ میں نے کہا بھائیو یاد رکھنا فتنہ، جو فتنہ بھی ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ نبوت ہے، اس کا ٹارگٹ قرآن ہے، اس کا ٹارگٹ دین ہے، اس کا ٹارگٹ اسلام ہے، لیکن وہ جانتا ہے، میں اور آپ مسلمان ہو کے اتنی بات نہیں جانتے جتنی وہ فتنہ پھیلانے والے جانتے ہیں کہ بنیاد اور جان کون ہے؟ بولو یار، کون ہے؟ صحابہ۔ انہیں پتہ ہے جب تک صحابہ کھڑے ہیں یہ بنیاد مضبوط ہے۔ میں نے کہا چلو اس سے بھی قدم آگے بڑھائیے گا۔ قرآن کریم وہی دو قسم کی ہے، وہی مطلب اور وہی غیر مطلب۔ کیا مطلب؟ ایک وہی وہ ہے جو میرے محبوب پہ تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہی وہ ہے جو میرے محبوب پہ تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ میرے محبوب کے دل و دماغ میں ڈال دی جاتی ہے۔ میرے بھائی، وحی مطلب جو ہے اسے قرآن کہتے ہیں کہ جبریل وہ قرآن لاتے ہیں اور لا کر میرے محبوب پہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اسے وحی مطلب کہتے ہیں۔ اور دوسری غیر مطلب، یعنی وہ میرے نبی پہ پڑھی نہیں جاتی لیکن میرے نبی کے دل و دماغ میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلتی ہے، اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کیسے تصدیق کرتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی جو بولتا ہے وہ بھی سچ بولتا ہے، جو کہتا ہے وہ بھی سچ کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ دین ہے میرے بھائیو، دین ہے، دین۔ لوگوں نے آج اسے مذاق بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا سمجھیے گا ذرا، اب قرآن کریم کی بات بھی، کلمے کی بات بھی ہو گئی، قرآن کریم کی بات بھی ہو گئی۔ میں نے کہا اچھا یہ جو وحی غیر مطلب ہے اسے حدیث کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے میں نے کہا ایک چیز اور بچ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کیا ترجمہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معی فی الجنہ، اللہ اسے جنت بھی دیں گے، جنت میں میرا ساتھ بھی دیں گے، جنت بھی دیں گے اور جنت میں میرا۔ اور آگے بھلا کیا فرمایا دوسری حدیث پاک میں؟ فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، فرمایا جو میری سنت سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے مسلمانوں، کتنی بڑی بات ہے۔ آج کل میں نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے، بندے کسی جگہ بیٹھنا، اللہ اکبر کہندے مولوی صاحب اللہ نے وڈے گناہاں تو بچایا ہے، نکے موٹے گناہ ہو جاندے نے، نکے موٹے گناہ
میں نے کہا اچھا اللہ نے بڑے گناہوں سے بچایا ہے، پھر تو اللہ کا ولی ہے ماشاءاللہ۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تو نے چھوٹے گناہوں کی تعریف کیا کی ہے، اب ذرا سنیے گا۔ کہتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ بچایا ہے۔ میں نے کہا فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتا کوئی نہیں۔ میں نے کہا بتا اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نہ تو ظہر پڑھتا ہے، نہ تو عصر پڑھتا ہے، نہ مغرب پڑھتا ہے، نہ عشاء پڑھتا ہے۔ میں نے کہا فرض نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تو کہتے ہیں مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے گناہ کری دینے، بڑے گناہوں تو اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا صبح اٹھتا ہے ناشتے سے پہلے جڑا کوئی ایک ادھا وال نظر آندا ہے انہوں بھی چنگی طرح کروڑ کے لا دینا ہے۔ میں نے کہا داڑھی مڑانا حرام ہے۔ داڑھی مڑانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے گناہ، میں کہا آغاز ہی بڑوں سے کر رہے، آغاز ہی کن سے کر رہے؟ میرے بھائیو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں اہمیت ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی رات سونا ہے تو سونے میں نبی کی سنت کیا ہے؟ صبح اٹھنا ہے تو نبی کی سنت کیا ہے؟ میرے بھائیو ہم نے رات کو 12 بجے تک موبائل چلانے کے مزے تو دیکھے، ہم نے فلم ڈرامہ ٹی وی کے مزے تو دیکھے، لیکن صبح تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے رونے میں کیا لذت اور کیا تاثیر اور کیا سکون ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خیر میں اپنے عنوان کی طرف آؤں، میرا عنوان درمیان میں نہ رہ جائے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں سنت، اللہ اکبر۔ اچھا اب سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا اب کیسے پتا چلے گا بھی یہ طریقہ حضور کا ہے یا نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ بولو یار، ایک تو تسی نہیں بول دے اللہ اکبر، پتہ نہیں کی گل ہے۔ ہاں کون بتائے گا؟ صحابہ۔ انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا اب بلا کے چھوڑنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ فتنوں کے زمانے میں نے کہا لازمی تو نہیں مولوی گولی کی بات کرے، مولوی گالی کی بات کرے، مولوی لعنت کی بات کرے۔ میں نے کہا دلائل کی دنیا میں اترو نا، دلائل کی دنیا میں اتر کے اپنی قوم کی ذہن سازی کرو۔ کیسے ذہن سازی نہیں ہوتی؟ سنت کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائیوں میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد ایمان، نمبر 2 اعمال۔ اعمال کے اندر سنت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جب بات آئی نا ایمان اور عقیدے کی، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ویسے لے کر آؤ جیسے نبی کے صحابہ لے کر آئے تو پتا چلا ایمان وہ قابل قبول ہے جو صحابہ والا ہے۔ اچھا آگے نبی کی سنت کی بات ہے، آگے اعمال کی بات ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا آگے اگر تم نے عمل کرنا ہے تو عمل ویسے کرنا جیسے حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے۔ فرمایا صحابہ جیسا ایمان اور عمل لے کر آؤ گے، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ قبر اور آخرت بھی بنا دیں گے۔ سنت بھی کس کے پاس ہے؟ صحابہ کے پاس۔ اور میرے محبوب نے کھل کے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میری باتیں یاد کرتے جائیے، میری باتوں کو ذہن میں بٹھاتے جائیے۔ میں نے آخر میں خلاصہ دینا ہے، میں نے ایک فتنے کا رد کرنا ہے، لیکن اس کا رد کرنے سے پہلے میں بنیاد باندھ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں مخالفت برائے مخالفت ہے، نہیں۔ میرے بھائیوں سنیے گا، میں نے کہا انعام یافتہ لوگ کتنے؟ بولو یار کتنے؟ 4۔ حملہ کس پہ ہونا ہے؟ نبوت پہ، لیکن انہیں پتا ہے بنیاد کون ہے؟ صحابہ۔ نبی علم عمل لے کے آتا ہے، صحابہ تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا اس کی دلیل بھی قرآن میں ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا اس لیے ایک جو تصدیق کرنے والا ہے دشمن جانتا ہے
جب تک وہ کمزور نہیں ہوگا اس وقت تک میں نبوت پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں کلمے پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں قرآن پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں حدیث پہ حملہ نہیں کر سکتا، میں سنت پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جتنا زور لگا لے، جتنا زور لگا لے، یہ جو بنیاد ہے نا، دین کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو آج تک نہ کوئی ہلا سکا ہے، نہ قیامت تک ہلا سکے گا۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ بنیاد تو نے اور میں نے نہیں رکھی، یہ بنیاد رکھی ہے تو عرشوں والے خدا نے رکھی ہے۔ صحابی کو علم سے بنتا ہے، صحابی کوئی عمل سے بنتا ہے، صحابی کوئی تقوی طہارت سے بنتا ہے، صحابی انتخاب خدا سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ انتخاب خدا سے بنتا ہے۔ تو عقل مند سمجھدار مستری کو لگائے نا تو بنیاد کے اندر کہتا ہے میں نے یہاں پہ ناقص مٹیریل استعمال نہیں کرنا، ناقص مٹیریل استعمال کیوں؟ کل عمارت کو نقصان پہنچا تو میری بدنامی ہے، قربان جاؤں۔ میں نے کہا وہ پھر بھی انسان ہے، بھول سکتا ہے، وہ رب رحمان ہے، وہ بھولتا انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، رب رحمان کو غلطی نہیں لگ سکتی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، وقت تھوڑا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے بنیاد باندھی ہے۔ چلو جو حضرات اب آئے ہو میں انہیں خلاصہ سنا کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار قسم کے لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ ہم نے ان چاروں کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، سوال پیدا ہوگا مولوی صاحب چاروں کے کیوں؟ نبی کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلتے؟ میں نے کہا بھائی ذرا دیکھ تو صحیح نا، یہ چار قسم کے لوگ ہیں، تیری نبی سے ملاقات کیسے ہوگی؟ ان کی ملاقات نبی سے ہے، ان کی ملاقات صحابہ سے ہے، ان کی تبع تابعین سے ہے۔ میں نے کہا اسی طرح تو تیرے اور میرے تک پیغام پہنچے گا۔ جب پہلا نمبر ہی نہیں ہوگا تو باقی آگے سے تجھے ثبوت اور دلیل کہاں سے ملے گی؟ اللہ اکبر۔ میں اس پہ بھی ثبوت پیش کرتا ہوں، اس پہ بھی دلیل پیش کرتا ہوں، اگر ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ چار۔ میں نے کہا بھائیو فتنے دنیا میں بڑے ہیں۔ ایک فتنہ ہے جیلم کا، جس کا نام ہے مرزا محمد علی جیلمی۔ کیا نام ہے اس کا؟ لے لو یار، نام کچھ نہیں ہوندا، مرزا محمد علی فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ اور رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ رافضی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا جب بھی کوئی فتنہ آئے گا نا، وہ فتنہ یہاں سے شروع نہیں ہوگا۔ انہوں پتہ ہے بھی اگر نبیاں تو شروع ہویا تے میں نے جتیاں پینیاں نے۔ کی پینیاں نے؟ آنا انہیں اتھے ہی ہے، لیکن شروع وہ یہاں سے ہوگا۔ شروع کہاں سے ہوگا؟ مرزا جیلمی بھی کیا کہتا ہے نعوذ باللہ، اس کی زبان گندی زبان، بابے 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 کچھ نہیں، بابے کچھ نہیں، تے آپا بھی نال تمال پانی شروع کرتی، بابے کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہ سوچا نہ سمجھا، نہ سوچا نہ سمجھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ان بابوں کو قرآن کہتا ہے والصالحین۔ کیا کہتا ہے؟ صالحین کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، کالی کملی والے کے غلام بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اب دیکھنا اس نے یہاں پہ حملہ کیوں کیا؟ چور چوری کرنے جاتا ہے نا، وہ دکان کا شٹر نہیں توڑتا، تالا توڑتا ہے۔ کسے توڑتا ہے؟ انہوں پتہ بھی تالا ٹوٹ گیا تے شٹر میں چک لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے اگر شٹر توڑن دے چکر جی پہ گیا تے میں کامیاب، اے بابے تالا نے مرزا تیرے ورگے 100 اور جم کے آ جان تے اس تالے نو ہاتھ بھی نہیں لا سکتے، کہو انشاءاللہ۔ میں نے کہا ہاں صحابہ اہل بیت تو بڑی دور کی بات ہے، نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، شہداء تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہا سی تے تینوں بابیاں دے لاگے نہیں لگن دینا انشاءاللہ۔ اسے تکلیف کیا ہے بابوں سے؟ اب ذرا سننا۔ میں نے کہا ابھی ہمارے مدارس میں سال کا اختتام چل رہا ہے۔ سال کا کیا چل رہا ہے؟ اختتام چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کہ کتابیں مکمل ہو رہی ہیں،
رجب کے اندر ہمارے امتحان ہوتے ہیں. سال سے مراد یہ نہیں سال تو ہمارا جا کے ختم ہوگا, ذی الحج کے اندر اسلامی سال. اللہ اکبر. یہ مدارس کے اندر جو اسباق کی ترتیب ہے, ابھی ہمارے ہاں اسباق ختم ہو رہے ہیں. تو جو سب سے آخری کلاس ہے نا, جسے ہم دورہ حدیث شریف کہتے ہیں, جس کے بعد طالب علم عالم فاضل بنتا ہے, اس میں سیاستہ پڑھائی جاتی ہے. کیا پڑھائی جاتی ہے؟ سیاستہ پڑھائی جاتی ہے. سیاستہ میں معتبر ترین کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ جسے کہا جاتا ہے, وہ بخاری شریف ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال. اب کوئی مجھ سے پوچھے مولوی صاحب تو نے یہ حدیث پڑھی ہے؟ میں نے کہا جناب جی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے. کہتا ہے کس سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنے استاد حضرت مولانا عطاء اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھی ہے. کہتا ہے انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا ان کے استاد دارالعلوم کبیر والا میں مفتی عبد القادر رحمت اللہ علیہ تھے, انہوں نے اس سے پڑھی ہے. کہتا ہے انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا انہوں نے اپنے استاد مفتی علی محمد رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے. کہتا ہے انہوں نے کس سے پڑھی ہے؟ انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے. حضرت مدنی نے کس سے پڑھی ہے؟ انہوں نے حضرت شیخ الہند سے پڑھی ہے. حضرت شیخ الہند نے کس سے پڑھی ہے؟ میں نے کہا اس نے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی ہے. اور یہ پھر قاسم نانوتوی سے سلسلہ چلتا ہے متصل امام بخاری تک. کس تک؟ امام بخاری سے سلسلہ چلتا ہے سیدنا فاروق اعظم تک, اور فاروق اعظم سے سلسلہ چلتا ہے جناب محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نے حملہ کس پہ کیا؟ بابوں پہ. کس پہ حملہ کیا؟ میں نے کہا میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے بزرگوں سے. میرے بزرگوں سے لے کے تم دارالعلوم دیوبند تک درمیان میں جو 7-8 واسطے ہیں, یا امام بخاری تک جو واسطے ہیں, اگر ان کو درمیان سے نکال دو تو حدیث باقی رہے گی؟ بولتے نہیں, حدیث باقی رہے گی؟ میں نے کہا بھائی ہم بھی عجیب لوگ ہیں. اس نے بزرگوں کی کرامات بیان کی. کرامت عقیدہ نہیں ہوتا. اس نے بزرگوں کے واقعات بیان کیے. بزرگوں کے واقعات عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ یا تو بنتا ہے اللہ کے قرآن سے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان سے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, وہ جی مرزا نے جی فلاں بزرگ کا واقعہ آپ کی کتابوں میں موجود ہو. تو میں نے کہا پھر کیا موجود ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہی واقعہ. میں نے کہا بزرگوں کے واقعات کوئی عقیدہ ہے؟ اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بزرگوں کی کرامات برحق ہے. اگر تمہیں ان کا واقعہ دل کو لگتا ہے مان لو, نہیں دل کرتا تو نہ مانو, تم پر کسی نے زبردستی کی ہے. ہمارا تو یقین ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان بھی ہو, کملی والے کا غلام بھی ہو. اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتا, لیکن واقعہ پھر بھی واقعہ ہے. واقعہ کبھی عقیدہ اور نظریہ نہیں بنتا. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ میں نے کہا چلو اور سمجھیے گا اس نے بابوں پہ حملہ کیوں کیا ہے. میں نے قرآن کریم پڑھا, میرے حفظ کے استاد ہیں حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے استاد ہیں حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یوں سلسلہ آگے چلتا ہے. میں نے کہا اگر درمیان سے یہ بابے نکال دو, درمیان سے یہ واسطہ نکال دو, تو میں نے کہا پھر قرآن کریم کا ثبوت بھی بچتا نہیں ہے. تو میں نے کہا اس لیے اس نے سب سے پہلا حملہ کیا تالے پہ, کہ تالا ٹوٹا تو آگے چلنا آسان ہوگا. شہداء پہ, شہداء سے میں نے کہا دیکھا نہیں جنگ صفین اور جنگ جمل کے شہداء پہ اس نے کیسی بحث کی ہے. پھر اس نے اس سے اگلا قدم بڑھایا. اب وہ صحابہ اہل بیت کی توہین کر رہا ہے اور سرے عام کر رہا ہے, کھل کر رہا ہے. میں نے کہا اس سے اگلا سٹاپ اس کا نبوت ہے. ہم لوگوں کو کہتے تھے جاوید غامدی چھپا ہوا قادیانی ہے, لیکن ہماری کوئی سنتا نہیں تھا. آج وہ ظاہر ہوا, آج آپ کے ملک سے باہر بیٹھا, وہی بولی بولتا ہے جو قادیانی بولی بولتے ہیں. تو بھائیو یاد رکھنا مرزا محمد علی جیل میں, ابھی اس کا تیسرا سٹاپ آیا ہے. اس نے آگے جانا ہے, اس نے نعوذ باللہ نبوت کی توہین بھی کرنی ہے. لیکن یاد رکھیے گا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہمیں حکم ہے وحسن اولئک رفیقا. میں نے کہا ہم اللہ کے ولیوں کو بھی مانیں گے, ہم شہداء کو بھی مانیں گے,
ہم صحابہ اہل بیت کو بھی مانیں گے تاکہ ان تینوں کو مانتے ہوئے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا مرزا محمد علی جیلمی رافضی ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، اگر کوئی اس کا فالور ہے نا، وہ میری بات کو غور سے سنے، تحقیق کرے۔ اگر میں جھوٹا، یہ میرے بزرگ بیٹھے، میری سزا وہ جو چور کی سزا، لیکن اگر میری بات سچی ہو اور مرزا جھوٹا ہو، پھر توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اسی دنیا میں توبہ کر لو، وگرنہ ابو بکر و عمر کے گستاخ کو چھتر بڑے پڑھنے۔ یہ بات یاد رکھنا، ابو بکر و عمر کے گستاخ کو چھتر بڑے پڑھنے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، باقی صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، باقی سارے کے سارے صحابہ، وہ دونوں تو ہمیں جنت میں نظر آ رہے ہیں، وہ دونوں جنت میں، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تو جنت میں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا 4 حوالے۔ کتنے حوالے؟ آج میں توڑے 5 منٹ بعد لینے نہیں، لڑا ہوئے تو نہیں ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوندے؟ یہ نہ ہوئے جا کے حافظ جی نے میری شکایت لا دیو۔ اللہ اکبر۔ پہنچنے ہون شروع ہوئے ماشاءاللہ۔ کتنے حوالے دوں گا؟ سارے بولو یار، کتنے حوالے؟ پہلا حوالہ سنیے گا، تنقید نہیں ہے، میں تصویر کا دوسرا رخ دکھانے لگا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مرزا محمد علی جیلمی حوالے بڑے دیندہ ہے، میں نے کہا تمہیں کیا پتا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تو نے بخاری شریف پڑھی ہے؟ تو نے ترمذی شریف پڑھی ہے؟ میں نے ابو داؤد شریف پڑھی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے کو لانا مولوی کے پاس، مولوی تجھے بتائے حوالہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ پہلا حوالہ سننا، کہتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے۔ کس میں ہے؟ اے تو تھلے تا گل ہی نہیں نہ کردا تے ایک حدیث بھی بغیر غلطی تو نہیں پڑھ سکدا۔ میرے بھائیو، آپ کے بچے کو موٹر سائیکل نہ آتا ہو، آپ موٹر سائیکل دیتے ہو؟ گاڑی چلانی نہ آتی ہو، دیتے ہو؟ میں نے کہا جس بندے کو جو کام نہ آتا ہو، اللہ اکبر، اس سے وہ کام کرواتے ہو؟ میں نے کہا ڈسپینسر کے پاس میڈیکل سٹور پہ چلے جاؤ، آپ کو سخت بخار ہو، وہ کہے یار ایسے بخار نہیں اترے گا، تجھے ٹیکہ لگے گا، آپ اسے کہتے نا نا تیرے کو نہیں لوانا، تیرے کو ایک کام ڈاکٹر دا ہے، ایک کام کے دا ہے، تے دین ہی مذاق رہ گیا ہے۔ جڑا اٹھے جڑا اٹھے جڑا اٹھے، ایک دن بھی مدرسے نہ گیا ہوئے، اور جنہوں ناظرہ قرآن بھی نہیں آندا، ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آندا، وہ دین پہ تحقیق کرے، اور ہم کہہ جی بڑا علم ہے جی، بڑا علم ہے جی، بڑا علم ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں علماء کا بغض ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ صاف صاف بات ہے، جو مرزا محمد علی جیلمی کو اس کو سنتے ہیں نا، ان کے ذہن میں اصل علماء کا بغض ہے، علماء کا بغض ہے، اس لیے وہ اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، انہیں عالم اچھے نہیں لگتے، انہیں مولوی اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے گا، کہتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے۔ کیا ہے؟ کہتا ہے مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، سارے صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں۔ میں بڑے آرام سے بول رہا ہوں تاکہ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آئے۔ سارے صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ کتنی اینٹیں؟ میرے محبوب نے دیکھا، میرے محبوب نے فرمایا تو دین کی خدمت کر رہا ہے، تو دین کی کیا کر رہا ہے، لیکن دیکھنا وہ لوگ تیرا کیا حشر کرتے۔ الفاظ یاد کریے گا، وہ لوگ تیرا کیا حشر کرتے جو فتح مکہ کے موقع پر معافیاں مانگ کر نعوذ باللہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ جو صحابہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، ان کی توہین کر رہا ہے، ان کی کیا کر رہا ہے؟ اور کیا کہہ رہا ہے حضرت عمار بن یاسر کو کہ حضور فرما رہے ہیں کہ نعوذ باللہ دیکھنا وہ تیرے ساتھ کیا کریں گے جو فتح مکہ کے موقع پر معافیاں مانگ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ مرزا محمد علی جیلمی سے لے کے اس کے ہر چاہنے والے کو چیلنج ہے میرا، وقت قیامت تک کے لیے ہے، بخاری اور مسلم سے حدیث کے یہ الفاظ دکھا دیں کہ میرے محبوب نے فرمایا ہو کہ وہ لوگ تیرے ساتھ کیا حشر کریں گے کہ جو فتح مکہ کے موقع پر جو معافیاں مانگ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر بخاری مسلم میں یہ الفاظ مل جائیں تو میں نے کہا میری سزا وہ سزا جو چور کی سزا، اگر نہ مل سکیں تو پھر قرآن کہتے ہیں لعنت اللہ علی بس
بس بس بس بس بس بس تو اپنا جوش سنبھال کے رکھ، میں ہی کافی ہوں، بس تینوں پہلے بھی سمجھایا میں ہی کافی ہوں۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ نمبر ایک میں نے ایک حوالہ دیا، اب دوسرا حوالہ سنیے گا۔ کہتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالف تھے نا، پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ یہودی و نسل عبداللہ ابن سبا تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی، لیکن آج پونے 1500 سال کے بعد مرزا جیلمی کہتا ہے نعوذ باللہ حضرت عثمان کے مخالف صحابہ تھے۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ میں نے کہا اگلی بات سننا، کہتا ٹاپ لسٹ پہ اما عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتا ہے اصحاب شجرہ یعنی جنہوں نے بیعت رضوان کی نا وہ صحابہ۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، کہتا ہے یہ حدیث پاک میں نے کہا کائنات کی کوئی حدیث مرزا یا اس کے چاہنے والا پیش کر دے کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف صحابہ کرام تھے اور ٹاپ نمبر پہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور جناب اصحاب شجرہ بیعت رضوان والے صحابہ تھے۔ میں نے کہا قیامت آ سکتی ہے کوئی اس کا حوالہ پیش کر سکتا؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ تیسرا حوالہ سنیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے کوئی صحابہ اہل بیت پہ بولے اور ہم خاموش رہیں، لیکن ہم گولی اور گالی کی بات نہیں کرتے، وہ تو ہمارا بھائی جذباتی ہے، اس کے جذبات اپنے آپ کو پتہ ہے، اس کی مجبوری ہے، لیکن ہم نہ گولی کی بات کرتے نہ گالی کی بات کرتے، ہم دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ کس کی دنیا میں بات کرتے ہیں؟ دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہیں۔ تیسرا حوالہ سنیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، کہتا ہے بخاری اور مسلم میں ہے۔ کہاں پہ ہے؟ حضور نے فرمایا انصاریو میں تمہارے گھروں میں یوں فتنے اترتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ جیسے کیا اترتے ہیں؟ بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد تمہارے اوپر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، میرے بعد تمہارے اوپر اور لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ کیا مطلب؟ حق تمہارا ہوگا لیکن تمہیں دیا جائے گا، نعوذ باللہ تمہارے ساتھ نا انصافی ہوگی۔ حضور نے فرمایا صبر کرنا یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ مجھے کہاں ملنا؟ مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ حوض کوثر پہ کوئی مٹھائی تقسیم ہوگی؟ کہتا ہے حوض کوثر پہ بھلا کیا ہوگا؟ حضور فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے نعوذ باللہ پھٹکار ہو تمہارے لیے، تم نے میرے بعد میرے دین کو کیا کر دیا۔ اصل میں یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کے اندر بدعتیں پیدا کرتے ہیں۔ کیا پیدا کرتے ہیں؟ بدعتیں پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا مرزے کی بات سنیے گا، کہتا ہے انصاریوں کو جنہوں نے حق سے محروم کیا، یہ زبان پہ جملے لانے کو دل نہیں کرتا، لیکن میں اپنے نوجوان کو صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہے انصاریوں کے ساتھ جنہوں نے نا انصافی کی وہ کوئی اور نہیں تھا، نعوذ باللہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا، دوسرا حضرت عمر کا، تیسرا حضرت عثمان کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کہتا ہے یہ تینوں جب حوض کوثر پہ آئیں گے نا تو حضور فرمائیں گے نعوذ باللہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ پھٹکار ہو نعوذ باللہ تمہارے لیے پھٹکار ہو، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ بھائیو جو ابو بکر و عمر عثمان کو مسلمان نہ مانے وہ خود مسلمان ہو سکتا؟ ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہو، ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہو، ابھی بھی میرا کوئی نوجوان نہ باز آئے، پھر اس کی مرضی ہے۔ میں نے کہا بھائیو جو ابو بکر و عمر آج نبی کے ساتھ روضے پہ سوئے پڑے ہیں، پھر مان لو مرزا کو جایا کرو جیلم، نبی کے روضے پہ کیا لینے جاتے ہو؟ وہاں تو ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ سوئے پڑے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ قیامت والے دن تم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مرزا جیلمی کا فتنہ اٹھا تھا مولوی نے ہمیں بتایا نہیں۔ میں نے کہا ہم نے بتا دیا ہے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ میں نے 4 حوالے پیش کرنے تھے، 3 حوالے ہو گئے، سبحان اللہ کہو، چوتھا حوالہ بھی سناتا ہوں۔ چوتھا حوالہ سنیے گا۔ اس ظالم نے حضرت علی کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے حضرت علی کو بھی
یہ تمہیں بھول ہے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ تمہیں بھول ہے، وہ رافضی ہے، رافضی کیا ہے؟ رافضی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی تیری ایک دفعہ لڑائی ہوگی عائشہ سے، نعوذ باللہ، کس سے ہوگی؟ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے نبی میں اتنا ظالم ہوں کہ آپ کی بیوی سے لڑوں گا؟ میں اتنا ظالم ہوں کہ آپ کی؟ حضور نے فرمایا نعوذ باللہ، تو ظالم نہیں، عائشہ ظالم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہتا ہے حضرت علی نے عرض کی اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تو عائشہ کو واپس چھوڑ آنا۔ اب اس میں اس نے کیا کہا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اتنا ظالم ہوں۔ یہ حضرت علی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ بولو میرے بھائیو، حضرت علی کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا کہہ رہا ہے کہ حضور فرمان نہیں تو نہیں ظالم، عائشہ ظالم۔ یہ اما عائشہ کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا مرزا محمد علی جیلمی اور اس کا جو چاہنے والا بھی ہے، اسے قیامت تک کے لیے وقت ہے، وہ مسند احمد میں یہ حدیث دکھا دے کہ جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ میں نے 4 جھوٹ پیش کیے ہیں مرزے کے جو اس نے اللہ کے نبی پہ باندھے ہیں، بخاری مسلم مسند احمد کا نام لے کے۔ میرے بھائیو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور اگلی بات سننا، اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو بندہ جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیو اس سے بچ جائیے، اپنے عقیدے اپنے نظریے کو بچائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔